ایک رات جب پوری دنیا سو رہی تھی، دو ملکوں کے درمیان ایک ایسا سلسلہ شروع ہو رہا تھا جس کا انجام کوئی نہیں جانتا تھا۔ نہ اسلام آباد میں بیٹھے حکمران، نہ نئی دلی میں بیٹھے رہبر، اور نہ وہ جوان جو اپنے گھر سے ہزاروں میل دور برفانی چوٹیوں پر پہرے دے رہے تھے۔ یہ 1999 تھا، اور یہ صرف ایک سرحدی جھگڑا نہیں تھا۔ یہ ایک ایسی داستان تھی جس میں دو قومیں، دو فوجیں اور دو حکومتیں ایک ایسی کھائی کے کنارے آ کھڑی ہوئی تھیں جہاں سے ایک قدم اور پورا بر صغیر خاک ہو سکتا تھا۔ سوال یہ نہیں تھا کہ جنگ ہوگی یا نہیں، سوال یہ تھا کہ کیا کوئی اس جنگ کو روکنے کی طاقت رکھتا تھا، اور اگر رکھتا تھا تو پھر روکا کیوں نہیں؟ بات کرتے ہیں فروری 1999 کی۔ لاہور میں ایک تاریخی ملاقات ہو رہی تھی۔ ہندوستان کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی بس میں سوار ہو کر سرحد پار آئے تھے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے ان کا خیر مقدم کیا۔ دونوں نے لاہور ڈکلیریشن پر دستخط کیے، امن کا ایک نیا ورق۔ دنیا نے راحت کی سانس لی، اخبارات نے سرخی لگائی نئی صبح، عوام نے امید باندھی۔ جنرل پرویز مشرف، لیفٹیننٹ جنرل محمود احمد، میجر جنرل جاوید حسن، یہ چند افسر مل کر ایک ایسا آپریشن تجویز کر رہے تھے جس کی مثال پاکستانی فوجی تاریخ میں کم ملتی ہے۔ اس آپریشن کا نام تھا آپریشن بدر۔ مقصد کارگل کی وہ بلند برفانی چوٹیاں جو سری نگر اور لیہ کو ملانے والی واحد شاہراہ کو براہ راست نظر میں رکھتی تھیں، ان پر قبضہ کرنا۔ اگر یہ چوٹیاں پاکستانی فوج کے ہاتھ میں آ جاتی تو ہندوستان کا پورا فوجی نظام کشمیر میں درہم برہم ہو سکتا تھا۔ رسد بند، رابطہ منقطع، اور پھر مذاکرات کے سوا کوئی راستہ نہ بچتا۔ کاغذ پر یہ ایک جنرل کی حکمت عملی تھی، لیکن حقیقت میں یہ ایک ایسی چال تھی جس کے نتائج کا اندازہ شاید خود ان جرنیلوں کو بھی مکمل طور پر نہیں تھا۔ اور نواز شریف، انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ مجاہدین ہیں، غیر سرکاری لوگ، اپنی مرضی کے لڑنے والے، پاکستانی فوج کا اس میں کوئی براہ راست کردار نہیں۔ نواز شریف نے بعد میں اپنی گفتگوؤں اور یادداشتوں میں یہ تسلیم کیا کہ انہیں پوری حقیقت نہیں بتائی گئی تھی، کہ جب تک انہیں اصل صورتحال کا علم ہوا بہت دیر ہو چکی تھی۔ سوچیں اس لمحے کو، ایک منتخب وزیر اعظم اپنے ہی ملک میں، اپنی ہی فوج سے، اندھیرے میں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ ایک خطرناک دیوار تھی جو عوامی اور فوجی اقتدار کے درمیان کھڑی ہو چکی تھی۔ پاکستان میں یہ دیوار نئی نہیں تھی، دہائیوں سے موجود تھی، مگر کارگل نے اسے پوری دنیا کے سامنے نمایاں کر دیا۔ ادھر ہندوستان کی طرف فروری سے اپریل تک سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا، سرحد پر عام گشت، عام خاموشی، عام دن۔ لیکن مئی 1999 کے آخر میں کچھ بدل گیا۔ ہندوستانی فوجیوں کی ایک گشت کارگل کی طرف نکلی۔ انہوں نے دیکھا کہ بلند چوٹیوں پر کچھ حرکت ہو رہی ہے، سائے، اجنبی شکلیں۔ پہلے لگا درانداز ہوں گے، چھوٹی جھڑپ ہوگی، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن جب دستے وہاں پہنچے تو منظر کچھ اور تھا۔ یہ کوئی بکھری ہوئی ٹولی نہیں تھی، یہ ایک منظم، تیار، اسلحے سے لیس مورچہ بندی تھی، مضبوط، گہری، مہینوں کا راشن، توپ خانہ، مواصلاتی نظام، اور وہ لوگ مکمل فوجی تربیت کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ یہ درانداز نہیں تھے۔ کیپٹن سوربھ کالیا، 4th جٹ ریجیمنٹ، ایک نوجوان افسر، خوابوں سے بھرا، حوصلے سے لبریز۔ وہ اپنے جوانوں کے ساتھ گشت پر نکلا۔ چند دن بعد وہ واپس نہیں آیا۔ خبر آئی کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، اور جب ان کی لاش واپس بھیجی گئی تو اس کی حالت نے پورے ہندوستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ درد جسے الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہندوستان کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی معمولی تنازع نہیں۔ دلی میں حکومت نے فیصلہ کیا، پوری قوت سے جواب دیا جائے گا۔ آپریشن وجے کا اعلان ہوا، ہندوستانی فضائیہ حرکت میں آئی، توپ خانہ گرجا، پیادہ فوج نے ان چوٹیوں کی طرف پیش قدمی کی جو فطرتاً بلند، شدید سرد اور دشمن سے بھری ہوئی تھی۔ اور اس سب کے ساتھ دنیا کی سانسیں تھم گئی، کیونکہ دونوں طرف جوہری ہتھیار موجود تھے۔ یہ کوئی مفروضہ نہیں تھا، یہ ایک حقیقت تھی جسے واشنگٹن کے ایوانوں میں شدت سے محسوس کیا جا رہا تھا۔ بروس ریڈل، اس وقت CIA کے ایک اعلیٰ افسر
और व्हाइट हाउस में कौमी सलामती काउंसिल के मुशीर। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि जुलाई 1999 में उन्हें इत्तलात मिली कि पाकिस्तान के जौहरी हथियार हाई अलर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। वो लिखते हैं कि ये उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक लम्हा था, एक ऐसी घड़ी जब दुनिया एक बड़े खतरे के इंतहाई करीब थी। वॉशिंगटन ने फौरी कदम उठाया। अमेरिका के सदर बिल क्लिंटन ने 4 जुलाई को अपने यौम आज़ादी के दिन नवाज शरीफ को वॉशिंगटन बुलाया। ये कोई रस्मी दावत नहीं थी, ये एक इंतबाह था, एक आखिरी मौका। इस मुलाकात में नवाज शरीफ तन्हा थे, अपने मुल्क से दूर, अपनी फौज के फैसले का बोझ उठाए हुए। क्लिंटन ने वाज़े अल्फाज में कहा, फौजें वापस बुलाएं, वरना मुकम्मल जंग का खतरा है, और ऐसी जंग जिसका अंजाम कोई नहीं जानता। नवाज शरीफ के सामने 2 रास्ते थे, दोनों मुश्किल, दोनों तकलीफ थे। उन्होंने फौजें वापस बुलाने का फैसला किया और इस फैसले की कीमत भी अदा की। चंद ही हफ्तों बाद अक्टूबर 1999 में जनरल मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभाल लिया। नवाज शरीफ को हटा दिया गया, गिरफ्तार किया गया, फिर जलावतन कर दिया गया। वो वजीर आज़म जो अपनी ही फौज से बेखबर रखा गया, आखिरकार उसी फौज के हाथों इक़्तिदार से महरूम हो गया और पाकिस्तान एक बार फिर फौजी हुकूमत के दौर में दाखिल हो गया। हिंदुस्तान की तरफ 527 से जायद फौजी शहीद हुए, हजारों जख्मी। वो घर जो हमेशा के लिए खामोश हो गए, वो माएं जिन्होंने इंतजार किया मगर उनके बेटे वापस ना आए। पाकिस्तान की तरफ के नुकसानात आज भी सरकारी तौर पर मुकम्मल तौर पर जाहिर नहीं किए गए, मगर अंदाजे मौजूद हैं और वो भी जवान थे और उनके घरों में भी खामोशी उतरी। दोनों तरफ का नुकसान एक ही था, जवानी, जिंदगियां और ख्वाब। और इस सब के पीछे एक फैसला था, एक राज था, एक ऑपरेशन था जो अपनी ही हुकूमत से पोशीदा रखा गया। कारगिल आज भी सिर्फ एक जंग की याद नहीं, ये एक आईना है, एक ऐसा आईना जो हर कौम को दिखाता है कि जब फौजी और अवामी क़यादत के दरमियान राब्ता टूट जाए, जब सच सियासत की नज़र हो जाए, जब एक फैसला पूरी कौम की तकदीर बदल दे, तो कीमत कोई एक फर्द नहीं चुकाता, कीमत पूरी कौम चुकाती है। वो बर्फानी चोटियां आज भी वहां खड़ी हैं, खामोश, सर्द,